حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ، فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے اور بڑا سستا سودا ہے، اس کو ضرور حاصل کیجئے اور پڑھتے ہوئے آپ کو لطف آ جائے تو بے شک 50,000 مرتبہ پڑھ دیجئے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان مکرم، جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہے اس میں خلاق عالم نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ فرمائیے وقل، اے محبوب آپ فرمائیے کیا رب زدنی علما، کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اگر علم سے زیادہ فضیلت والی کوئی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا کہ آپ مجھ سے وہ طلب فرمائیے، اور جب یہ کہا کہ آپ علم مانگیے تو فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو عظمتوں والی چیز ہے اس میں ایک علم بھی ہے کہ جس کی زیادتی اور جس کی طلب کے لیے اللہ نے خود اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ پہلی بات۔ یہی سے علماء فرماتے ہیں کہ جو علم ہے یہ بڑی فضیلت ہے، اور اس کی کتنی فضیلت ہے اس پر جب علماء نے قلم اٹھایا تو وہ فرماتے دیکھیے اللہ نے جب عالم انسانیت کو تخلیق فرمایا، یعنی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ سے ابتدا فرمائی، اور اس شاہکار انسانی کو جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا تو اس وقت کون سا شرف تھا جس کے اظہار کے ساتھ ان کو پیش فرمایا؟ یعنی وہ حسن تھا یا قد کاٹ تھا یا عبادت تھی یا زور اور طاقت تھا یا آنکھیں تھی یا سر تھا یا ہاتھ تھا یا دل تھا، کیا تھا؟ فرمایا یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب کچھ تھا لیکن سر کے اوپر تاج علم کا سجا کے اللہ نے پھر اس شاہکار کو پیش فرمایا تھا۔ تو فرمایا کہ انسانیت کا جو شرف ہے اس کا اولین ستارہ اور اولین نور وہ علم ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے بطور تاج عطا کر کے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا تھا۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات علماء فرماتے ہیں، آپ دیکھیں، توجہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ مہربانی آپ کی۔ علماء فرماتے ہیں کو بالکل بند کر دے تو میں آپ کا مشکور رہوں گا، اکا جیسے غصے سے بند کرتے ہیں نا، ایتھے ذرا ایتھے رہا، ہاں سیٹی بھی تھوڑی سی بند کر دیجئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ ایک کتا ہوتا ہے عام جو گلیوں میں پھرنے والا، یا ویسے ایک ہوتا ہے شکاری جس کو سدھایا جائے، سکھایا جائے۔ اگر عام بندہ شکار کر، عام کتا وہ شکار کر کے لے کے آئے تو فرمایا اس کا حکم اور ہے، اور اگر شکاری کتا شکار کر کے لے کے آئے جس کو پہلے سکھایا جائے، اور اگر میں اس کو یوں کہوں کہ اس کو علم دیا جائے تو یہ بات آپ کو زیادہ سمجھنی چاہیے کہ جس کو سکھا دیے جائیں اصول، قواعد اور ضوابط، تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ اگر عام جس کو ہم لٹ کتا کہتے ہیں اگر وہ شکار کر کے لے آئے تو وہ کھانا حلال نہیں ہے، اور اگر شکاری کتا لے آئے اور خدا نہ خواستہ اس کے شکار کی وجہ سے وہ شکار مر بھی جائے تو پھر بھی حلال ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ چونکہ اس کو جب چھوڑا جاتا ہے تو اس کے چھوڑنے پر بھی اس ترتیب ہوتی ہے کہ ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑنا ہے، اللہ کے نام پر چھوڑنا ہے، اور اس کو سکھایا جاتا ہے اور وہ شکار کر کے مالک کے لیے لے کے آتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ علم وہ چیز ہے کہ اگر کتوں کے درمیان بھی اگر دیکھا جائے کہ جس کو کچھ سکھا دیا جائے وہ نہ سیکھے ہوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ تو کہا جب کتوں کے اندر یہ سیکھنے سکھانے والی بات آ جائے وہ دوسروں سے افضل ہو جاتا ہے، تو جب انسان سیکھیں گے تو اللہ ان کو کتنا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر اگلی بات توجہ طلب ہے، انسان نے جتنے علوم ہیں، یہ آج کل دنیا میں اتنے علوم ہیں بندہ ان کی لسٹ نہیں بنا سکتا، لیکن سب سے زیادہ جو فضیلت بیان ہوئی ہے اور جس کو سن کر آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں وہ علم دین ہے، اور اس کے متعلقات وہ قرآن کے علم ہوں، تفسیر کے علم ہوں، حدیث کے ہوں، اصول حدیث کے ہوں، فقہ کے ہوں، اصول فقہ کے ہوں، یا اس کے متعلقات جتنے بھی علم، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا، وہ فرماتے ہیں ہر وہ دنیاوی علم جس سے دین کا فائدہ ہو جائے وہ سیکھنا بھی عبادت ہے۔ آپ کی توجہ نہیں ہو رہی، ذرا توجہ میری طرف فرمائیں گے نا تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ وہ علم
اگرچہ دنیاوی علم ہے لیکن وہ دین کے لیے اگر ممد اور معاون ثابت ہو جائے تو اس کا سیکھنا بھی عبادت ہے اور فائدے مند ہے. فار ایگزامپل ہم ریاضی کا علم حاصل کرتے ہیں. اگر آپ نے ریاضی اس لیے حاصل کی کہ میں اکاؤنٹنٹ چارٹرڈ بن جاؤں گا, یا پھر میں بہت بڑا بزنس مین بن جاؤں گا, یا پھر میں کسی بڑی کمپنی کے اندر چلا جاؤں گا اور وہاں چل کر ان کے جو معاملات ہیں میں ان کو دیکھوں گا, ایک آپ کی یہ نیت ہے. اور اگر آپ نے ریاضی کا علم اس لیے حاصل کیا کہ یہ ضرب تقسیم جمع تفریق جو میں سیکھ رہا ہوں اس کے ساتھ میں لوگوں کو بتاؤں گا زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور تم نے ادا کیسے کرنی ہے, میں لوگوں کو بتاؤں گا وراثت کی تقسیم کتنی اور کیسے ہے, میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ سحری کا ٹائم کیا, افطاری کا کیا ہے. سمجھ آ رہی نا, ہے یہ بھی ریاضی سے متعلق ہے, وہ بھی ریاضی سے متعلق, لیکن ایک کی نسبت دنیا سے ہو گئی اس کی فضیلت نہ رہی, اور جب اس کی نسبت دین سے ہو گئی تو اس کو فضیلت بھی مل گئی, ثواب بھی مل گیا. تو اسی واسطے ہم کہتے ہیں مطلقاً یہ جو دنیاوی تعلیم ہوتی ہے اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے, اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنی چاہیے کہ کون سی تعلیم ہے جس تعلیم میں دنیا کا بھی فائدہ ہے, جس تعلیم دنیا کو سیکھ کر بندہ اچھے طریقے سے دین پیش کر سکے اس کو دنیا کو بھی سیکھنا بہتر ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی, یہ تھی چوتھی بات. اب آ جائیے پانچویں بات آپ کی خدمت میں رکھوں. ایک ہے علم اور دوسرا ہے عبادت. ہمارا جو دین ہے اس میں ایک علم ہے اور دوسری ہے عبادت. اب علم کی آگے بہت ساری شاخیں, میں ادھر نہیں جا رہا. علم عبادت سے افضل ہے اور یہ حدیث شریف میں ہے, العلم افضل من العبادہ, یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو علم ہے یہ عبادت سے افضل ہے. آپ سوچیں گے کہ علم عبادت سے افضل کیوں ہوتا ہے, تو اس کا جواب یہ ہے, فرمایا عبادت کے صحیح ہونے کا جو ترتب ہے وہ علم پر موقوف ہے. اگر ہمیں علم ہی نہیں کہ ہم نے یہ عبادت کرنی کیسے ہے تو نہ وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتی ہے اور نہ ثواب مل سکتا ہے. اور اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اس عبادت کو ہم نے یوں ادا کرنا ہے وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جاتی ہے اور اللہ ثواب بھی عطا فرما دیتا ہے. تو یہ کس چیز پر منحصر ہے, علم کے حصول پر. تو فرمایا کہ علم افضل ہے عبادت سے, چونکہ عبادت کی صحت کا ترتب علم پر ہے تو پہلے علم حاصل کرنا چاہیے. یہ پہلی بات. دوسری بات فرمایا جس کے پاس علم ہو اس کو کہتے ہیں عالم, اور جس کے پاس عبادت کا ذوق ہو اس کو کہتے ہیں عابد. اب نبی کریم علیہ السلام کی حدیث شریف کو اگر پڑھا جائے تو آقا کریم علیہ السلام نے اس بات کو واضح فرمایا العالم افضل من العابد. فرمایا لوگوں جو عالم ہوتا ہے وہ عبادت گزار سے افضل ہوتا ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ فرنٹ سیٹوں والے ذرا میرے ساتھ مزاج ملائیں, دائیں بائیں دیکھنا بند کریں. فرمایا جو عالم ہوتا ہے یہ عبادت گزار سے افضل ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, عبادت گزار ساری ساری رات عبادات کرتا ہے, تسبیحات پڑھتا ہے, ذکر و فکر کرتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, اور ایک عالم ہے کہ وہ مسائل دینیا پڑھتا پڑھاتا سیکھتا سکھاتا ہے اور تبلیغ کرتا ہے. زیادہ نوافل بھی نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ 5 فرض نمازیں, اور اس کے ساتھ بھی بس اوقات وہ نوافل کی کثرت نہیں کر سکتا. تو کیا وجہ ہے؟ ساری ساری رات جاگنے والا, عبادت کرنے والا وہ پیچھے ہے, اور علم حاصل کرنے والا اور پڑھنے والا پڑھانے والا وہ آگے ہے. تو اس کا سبب کیا ہے؟ علماء نے اس کی شرح میں 2 باتیں لکھی ہیں. پہلی بات فرماتے عالم افضل اس لیے ہے کہ جو عالم ہوتا ہے وہ شیطان کے چنگل میں جلدی نہیں پھنستا. سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ جو عالم ہوتا ہے وہ شیطان کے چنگل میں جلدی نہیں پھنستا. برابر اگر صوفی آ جائے تو وہ شیطان کے چنگل میں جلدی پھنس جاتا ہے, چونکہ اس کے پاس دلائل نہیں ہوتے. جب دلائل نہیں ہوتے تو وہ بیچارہ پھنس جاتا ہے. تو حقیقت حال یہ ہے کہ جو شیطان کے چنگل سے بچنے میں کامیاب ہو جائے وہ افضل ہوتا ہے. اور اس پر علماء نے مثال بھی دی ہے, اور یہ گپ نہیں ہے جو علماء آپ کو سناتی ہیں, یہ باقاعدہ طور پر علماء تفسیر نے اس بات کو لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جب یہ بتایا گیا کہ عالم افضل ہے عبادت گزار سے تو کہا اس کی کوئی ایگزامپل اور مثال ہونی چاہیے. تو شیطان نے اپنے شتونگڑوں سے کہا جی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. وہ کیسے؟ شیطان گیا ایک صوفی کے پاس اور اتنی ساری شیشی تھی اس کے ہاتھ میں, توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات, تو اس نے چل کے کہا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ پوری دنیا داخل کر سکتا ہے. تو وہ صوفی تھا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا حقیقت کیا ہے. اس نے کہا جا دفع ہو جا, اتنی ساری شیشی میں اللہ تعالیٰ کیسے داخل کرے گا, چلا جا, اتنی چھوٹی شیشی ہے. بس اس نے اتنی بات کر چلا گیا, اور اپنے شتونگڑے نو کہندا ویکھو یہ ایمان برباد ہو گیا, یہ رب کی قدرت کا منکر ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے بارے میں عقیدہ اور نظریہ رکھنا کیا ہے. دیکھو اس کو پتہ بھی نہیں, حالانکہ یہ صوفی عبادت گزار اور شب روزہ دار بنا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود
آج اس کا حال دیکھ لو کہ یہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اسے پتا بھی نہیں۔ اب چلے گئے عالم کے پاس، عالم تھا سویا ہوا، اس کا چل کے دروازہ کھٹکھٹایا، عالم اٹھ کے باہر آیا، کیا مسئلہ ہے جی؟ مسئلہ پوچھنا ہے۔ انہوں نے کہا پوچھو جی۔ تو کہنے لگے جی ایڈی ساری شیشی ہے، یہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا سما سکتا ہے، واڑ سکتا ہے جنوں آپ کہنے ہیں؟ انہوں نے عالم نے اکھاں مڑیاں تھوڑیاں جہاں تے مڑ کے کہنا میں تو تسی شیطان لگدے ہو، وہ شیشی تو بہت وڈی ہے، سوئی دا نکا بھی ہوے تے اللہ اتھے دنیا رکھ سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو؟ تو جو عالم ہوتا ہے وہ شیطان کے چنگل میں جلدی نہیں پھنستا، اور جو صوفی ہوتا ہے وہ پھنس جاتا ہے۔ اس واسطے عالم افضل ہے اور عبادت گزار افضل ہے نہیں، وہ مفضول ہے۔ اچھا پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ عالم افضل کیوں ہے اور عبادت گزار افضل کیوں نہیں ہے؟ تو دوسرا جواب یہ ہے، یہ جتنا عبادت گزار ہوتا ہے، یہ جتنی محنت کر رہا ہے، یہ اپنی کامیابی کے لیے کر رہا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں جنت میں چلا جاؤں، میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں، میری قبر و حشر بہتر ہو جائے۔ اور جو عالم ہوتا ہے یہ جتنی محنت کر رہا ہے، یہ حضور کی امت کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے کہ ان کا ایمان ٹھیک ہو جائے، یہ فتنوں سے بچ جائیں اور ان کی دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے۔ اس واسطے فرمایا جو عالم ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے عبادت گزار سے۔ آپ جتنے حضرات بیٹھے، اگر میری گنتی غلط نہیں ایک اندازہ کہوں تو یہ کم از کم 1500 کے قریب بندے ہوں گے باہر اور اندر ڈال کے۔ اتنے بندے اگر آپ آئے ہیں تو میسج آپ کے لیے یہ ہے، آپ بھی علم دین حاصل کیجئے، جب افضل چیز ہی یہ ہے۔ اور پھر بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے مولوی بن جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ میری جان منہ سے کھائیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ بس اوقات میری ان باتوں کو کہتے ہیں یار تھوڑی جی ہنسی والی بات ہوتی ہے، ہنسی والی نہیں، کوئی گل سیدھی بھی ہوتی ہے، تو ہڈا ہاسا چھوٹ گیا تو میں کی کراں؟ تو عالم اپنے منہ سے کھائے گا۔ اور دوسری بات، میں یہ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، آپ کے دنیا دار بھوکے مر سکتے ہیں، جو سرکار کے نوکر ہیں وہ کبھی بھوکے نہیں مر سکتے۔ اور یقین فرمائیں، میں نا آپ کو اس پر ایک مثال دے دیتا ہوں۔ آپ کے دنیا دار بندے جتنے زیادہ امیر پڑھے لکھے ہوں گے نا، ایک شادی اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ بچے دو ہی اچھے، چل بھائی ختم۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود شوگر، بلڈ پریشر، نشے دیاں گولیاں کھا کے پھر راتی سوندے جے۔ حالانکہ یار تیرا تے کھان والا ہی کو نہیں، 2 جنے نے سارے اندے، پھر نشے دیاں گولیاں کھانا ہے۔ کیا مسئلہ تجھے؟ چہرے پر پریشانی ہے، اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ آپ دوسری طرف ایک عالم دین کو دیکھیے، 8-10 ہزار، حد 15 ہزار، بہت بڑا کو وقت کا ارطغرل غازی ہو اماموں میں سے، تو اس کی تنخواہ 25,000 ہوگی۔ مجھے نہیں لگتا کسی امام کی تنخواہ 25,000 ہوگی۔ آپ مہربانی فرمائیں اپنے آئمہ اور خطبہ ان کی تنخواہیں کم از کم 40,000 کے قریب کیجئے، اس سے کم یہ نا انصافی ہے اور زیادتی ہے۔ ہاں اگر آپ 30,000 تنخواہ دے کے ساتھ میں مکان دے رہے ہیں، بجلی کا بل دے رہے ہیں، امام صاحب کا گیس کا بل دے رہے ہیں، رہائش دی ہوئی ہے، چلو پھر سانو کو سمجھ آؤندی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ چلو پھر 30,000 آپ کر لیں، چلو باقی نہ کو ساردہ پیا۔ اگر نہیں نا تو یار میں آپ کو 40,000 دیتا ہوں، آپ 40,000 میں مجھے گھر چلا کے دکھائیں۔ تو ہم اپنا گھر نہیں چلا سکتے، مولوی دی ہمت ویکھو، اپنا گھر بھی چلائی کھلوتا تھی، اللہ دا گھر بھی چلائی کھلوتا ہے۔ اس واسطے اس طبقے سے زیادتی نہ کی جائے، ان کا جو حق ہے ان تک پہنچایا جائے۔ مینوں پتا ہے زیادہ مولوی بیٹھے نے، انہاں تے خوش ہونا ہے، عوام نے کوئی نہیں ہونا، لیکن جو سمجھدار ہیں وہ انشاءاللہ خوش بھی ہوں گے اور علماء کی خدمت کی طرف توجہ بھی فرمائیں گے۔ اچھا اب آئیے ذرا اگلی بات، ایک عالم دین ہے، اس کی تنخواہ 10 سے 15 ہزار، حد 20,000 ہے۔ لیکن اگلی گل تے پھر مسیح تے تھوڑے ہاتھے تے بھی کنٹرول کریا کرو، لیکن گل سننا والی ہے۔ عالم دین ہوتا ہے، ایک شادی بھی ہونا، بس اوقات 2 شادیاں بھی ہوتی ہیں، ایک بھی ہو، بچے آدھی درجن یا پونی درجن، عمومی طور پر بچے ان کے زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا سارے بیاہ بھی جاندے جے، تنخواہ وہی ہے، عمرہ بھی کر لیندا، حج بھی کر لیندا ہے، تے چہرہ بھی سارے محلے تو سونا ہوندا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے، بوت نہیں بیٹھے تو بول سکتے ہو، منہ والی ویکھی جاندے ہو، کمال ہے یار۔ تسی میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، منہ بھی ہے سارے تو سونا ہے، اچھا پھر چہرے پر اطمینان بھی ہے، سکون بھی ہے، وقار بھی ہے، بچے بھی بیال ہے، عمرہ بھی کر لیا ہے، 15,000 سے گزارا بھی کر لیا ہے، مکان بھی بنا لیا ہے، دنیا بھی لوٹ کے لے گیا ہے۔ کدھر گیا تیرا پیسہ اور کدھر گیا؟ تو یہ کہنا کہ مولوی بن گیا کتوں کھائے گا، کیا ہوگا؟ بھائی جان تمہارے ٹکڑے دنیا داروں کے ہیں، ہمارے ٹکڑے زہرا کے بابا کے دیے ہوئے ٹکڑے ہیں۔ ان کی برکت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سارے معاملات میں آسانی فرما دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی؟
اور پھر پاک صاف رہنا، 5 ٹائم نمازیں، وضو، سب کچھ کرنا، یہ الگ اس کا پلس پوائنٹ ہوتا ہے. تو عرض یہ ہے آپ کے لیے میسج ہے کہ جب علم افضل ہے اور عالم افضل ہے تو آپ مہربانی فرمائیں آپ خود علم کی طرف بھی آئیں اور اپنے بچوں کو بھی لے کے آئیں. کیا میں امید کروں جامعہ ہاضہ میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں گے آپ حضرات؟ انشاءاللہ آؤندی ہے تو کہنا حرج نہیں، گرمی دا مینو بھی احساس ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور جو پڑھ رہے ہیں آپ کی خدمت میں گزارش ہے آپ محبت کے ساتھ پڑھیں. اتنا تیز دور، اتنا مصروف دور، اتنا مہنگا دور اور اتنا پرفتن دور، پھر بھی اگر ماں باپ نے آپ کو بھیجا ہوا ہے، اگر آپ خیانت کریں گے تو یہ خمیاز آپ کو بھگتنا پڑے گا. آپ امانت سے پڑھیں، اللہ رب العزت کا دین آپ کو کبھی تنہا نہیں رہنے دے گا. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میری بات کو؟ سیدھے ہو کے بیٹھ میرا بیٹا. اب ذرا اگلی بات سنیے اور میں اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. وہ یہ ہے، یاد رکھے فتنوں کا دور ہے، علم حاصل کرنا یہ اچھی بات ہے، لیکن یہاں پر نا کچھ خاص بات بھی ہے. وہ یہ ہے ہر چیز کے حقوق ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارا اسلام جیسے انسانوں کو حقوق دیتا ہے ویسے جانوروں کو دیتا ہے، ویسے ہی غیر مسلموں کے حقوق ہیں، ویسے ہی مسجد کے ہیں، گھر کے ہیں، مردوں کے الگ ہیں، عورتوں کے الگ ہیں، بچوں کے الگ ہیں، یتیموں کے الگ ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اسی طرح ہر چیز کے حقوق بیان ہوتے ہیں. آپ نے کبھی سنا ہے علماء کے بھی حقوق ہوتے ہیں؟ علماء کے بھی حقوق ہیں جن کو سمجھنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے. یہ عوامی بندے سارے حضرات توجہ فرمائیں. عالم کا پہلا حق یہ ہے کہ عالم سے محبت کی جائے. اور یہ پتہ کس نے بیان فرمایا؟ حضرت مولا مرتضی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے ارشاد فرمایا اس بات کو، فرمایا جو عالم ہوتا ہے اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اسے محبت کی جائے. اور دوسری بات فرمایا جو عالم ہوتا ہے اس کا دوسرا حق ہے عالم کی مدد کی جائے. آواز کمزوروں والی ہے، بالکل کمزوروں والی ہے آپ کی آواز. پہلی بات کیا ہے کہ جو عالم ہو اس سے محبت کی جائے، اور دوسری بات کیا ہے جو عالم ہے اس کی مدد کی جائے.